على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، إلى أن قال: هذه الآية الكريمة فيها أحكام كثيرة، منها إطلاق النكاح على العقد وحده، وليس في القرآن آية أصرح في ذلك منها. وقد اختلفوا في النكاح هل هو حقيقة في العقد وحده أو في الوطء أو فيهما على ثلاثة أقوال، واستعمال القرآن إنما هو في العقد الوطء بعده إلا في هذه الآية، فإنه استعمل في العقد وحده لقوله تبارك وتعالى: إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، وفيها دلالة بإباحة طلاق المرأة قبل الدخول بها. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت مبارک میں بہت سارے احکام ہیں. سب سے پہلا حکم جو ہے وہ یہ ہے کہ لفظ نکاح کا تعلق اور اطلاق جو ہے صرف عقد نکاح پر ہونا جائز ہے یا نہ. لفظ نکاح جو ہے اس کے اندر تین قول ہیں. ایک قول تو یہ ہے کہ نکاح کا معنی ہی یہ ہے کہ جب آدمی کہے میں نے اس عورت سے نکاح کیا، مانا جماع کیا، وطء کیا. یا نکاح کا معنی یہ ہوتا ہے کہ عقد بھی اور اس کے بعد وطء بھی، جماع بھی. یا نکاح کا معنی یہ ہوتا ہے کہ صرف ایجاب قبول، بروبرو گواہان، تعیین حق المہر ہوئی لیکن دخول نہیں ہوا، پھر بھی نکاح. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ یہ سمجھا رہے ہیں کہ قرآن پاک میں جہاں جہاں لفظ نکاح آیا ہے اس سے مراد یہ ہے کہ مرد نے عورت کے ساتھ جماع کیا، وطء کی. صرف یہ آیت مبارک ہے جو صراحتاً اس بات پہ دلالت کر رہی ہے کہ لفظ نکاح جو ہے وہ بغیر وطء کے بھی ہوتا ہے. کہ انسان نے ایک عورت سے نکاح کیا، خطبہ ہے، گواہ ہے، ایجاب ہے، قبول ہے، حق المہر ہے، لیکن رخصت ہی نہیں ہوئی. میاں نے بیوی دیکھی نہیں، بیوی نے بھی میاں کو نہیں دیکھا. کبھی اولیاء الامور بھی تو نکاح کر دیتی ہے نا، بیوی عورت مرد کے سامنے نہیں آتی، تو اس کو بھی نکاح کہتے ہیں.
اور دوسرا مسئلہ یہ ہوا کہ طلاق ہوگی ہی نکاح کے بعد، اگر نکاح ہی نہ ہو تو پھر طلاق کیسی؟ تو طلاق کا مطلب ہی تب ہوتا ہے کہ پہلے عورت آپ کے نکاح میں تو ہو نا۔ اسی لیے حکم ہے نا کہ جب آپ کے پاس وہ چیز ہی نہیں ہے تو آپ بیچ کیسے رہیں؟ مثلاً آپ کہیں کہ جتنی ہوا میں چڑیاں اڑ رہی ہیں میں نے آپ کو بیچ دی 2000 میں، تو کوئی عقل کی بات ہے بھائی؟ نہ تمہارے ہاتھ میں ہے نہ تمہیں پتہ ہے کتنی ہے، سودا کیسے ہو گیا؟ اسی لیے یہ بیوع جو ہے نا حرام ہوتے ہیں۔ جیسے ہمارے یہاں مچھلی بیچ دیتے ہیں، جیسے ہمارے ہاں باغ بیچ دیتے ہیں، ابھی پھل ہی نہیں آیا، ابھی پھل لگا ہی نہیں ہے، پتہ نہیں پھل لگے گا نہیں لگے گا، تھوڑا لگے گا زیادہ لگے گا، یہ سب بے شریعت میں حرام۔ اس کا بے ہونا بھی شریعت کے خلاف ہے، اسلام کے خلاف۔ اور آج کل تو خیر اللہ معاف کرے، یعنی ایسے ایسے بیوع آ گئے ہیں کہ 5 سال کے لیے اکٹھا باغ بیچ دیتے ہیں، 5 سال، اگلے سال چاہے 1 روپے کا پھل بھی نہ آئے لیکن بیچ دیا ہے، تو یہ بالکل حرام۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ جب پھل آ جائے، نظر آئے، پھر سودا کرو، اس کے بغیر جو ہے وہ بے حرام۔ اسی طرح اسلام کہتا ہے جب عورت تیرے نکاح میں بھی نہیں ہے تو طلاق کا کیا مطلب؟ پہلے نکاح ہوگا تو پھر طلاق ہوگی۔ اس لیے مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان آیات مبارکہ میں بہت احکام ہیں اور اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمائے ہیں۔ پہلا تو یہ ہے کہ اطلاق النکاح علی العقد وحدہ، کہ نکاح کا اطلاق جو ہے صرف نکاح پہ، صرف عقد پہ ہوگا۔ وَلَيْسَ فِي الْقُرْآنِ آیَةٌ، قرآن میں اس کے علاوہ کوئی آیت ایسی نہیں جو صراحتاً اس بات پہ دلالت کرے کہ نکاح کا لفظ جو ہے صرف عقد نکاح پہ بھی ہوتا ہے۔ وَقَدْ اخْتَلَفُوا فِي النِّكَاحِ، نکاح کے لفظ میں اختلاف ہے۔ هل هو حقیقتاً فی العقد وحدہ، کیا نکاح کا معنی صرف عقد نکاح ہے؟ او فی الوطء، یا نکاح کا معنی جماع ہے؟ او فیہما، یا دونوں پر اطلاق ہے کہ نکاح بھی ہو اور اس کے بعد رخصتی بھی ہو؟ علی ثلاثۃ اقوال، اس میں 3 قول ہیں۔ واستعمال القرآن انما هو فی العقد الوطء بعدہ الا فی هذه الآیہ، قرآن پاک میں جہاں جہاں لفظ نکاح کا آیا ہے تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ عقد بھی ہو اور اس کے بعد وطی بھی ہو۔ فَإِنَّهُ اسْتُعْمِلَ فِي الْعَقْدِ وَحْدَهُ لِقَوْلِهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، صرف یہ آیت ہے کہ جس میں لفظ نکاح جو ہے اس کا اطلاق صرف عقد پہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وفيهما دلالة لإباحة طلاق المرأة قبل الدخول بها۔ اب مفسر فرماتا ہے یہاں سے ایک اور مسئلہ بھی معلوم ہوا کہ ایک آدمی کا کسی عورت سے نکاح ہو جائے اور دخول نہ ہو، رخصتی نہ ہو، میاں بیوی نہ ملے، پھر بھی وہ طلاق دے سکتا ہے کیونکہ نکاح تو ہو گیا ہے نا۔ اب چاہے وہ نکاح کا طلاق قبل الدخول دے یا طلاق بعد الدخول دے، دونوں میں اس کو اسلام نے حق دیا۔ وقوله تبارک وتعالی یا ایھا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات، المؤمنات خرج مخرج الغالب اذ لا فرق في الحكم بین المؤمنۃ والکتابیۃ فی ذلک بالاتفاق۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لفظ مومنات جو ہے یہ مخرج غالب ہے، ورنہ اگر آپ کسی کتابیہ سے نکاح کریں، کسی یہودیہ سے یا نصرانیہ سے، اس کا بھی یہی حکم ہے، اس کے لیے بھی یہی حکم ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ لیکن مومنات جو ہے خرج مخرج الغالب، عام طور پہ چونکہ انسان جو ہے وہ مومنہ عورتوں سے نکاح کرتا ہے، اور بعض علماء نے فرمایا اس میں اشارہ ہے کہ جب بھی نکاح کرو مومنہ مسلمہ سے کرو، کتابیہ سے تو کوئی مجبوری ہو تو ٹھیک ہے ورنہ نہیں۔ وقد استدل ابن عباس رضی اللہ عنہما وسعید بن المسیب والحسن البصری
وعلي بن الحسين زين العابدين وجماعة من السلف رضوان الله عليهم أجمعين بهذه الآية ألا أن الطلاق لا يقع إلا إذا تقدمه نکاح. حضرت ابن عباس، حضرت سعید ابن المسیب، حضرت حسن بصری، حضرت علی ابن الحسین یعنی زین العابدین اور بہت بڑی جماعت من السلف یہ کہتے ہیں کہ طلاق لا یقع، طلاق واقع ہی نہیں ہوگی جب اس سے پہلے نکاح نہ ہو، الا اذا تقدمه نکاح، لأن اللہ تبارک و تعالی قال اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموهن فعقب النکاح بالطلاق، تو طلاق تب ہوگی جب پہلے نکاح ہو. ودل على انه لا يصح ولا يقع قبله، یہ آیت دلالت کر رہی ہے کہ نکاح سے پہلے کوئی طلاق نہیں ہوگی. وهذا مذهب الشافعي واحمد بن حنبل وطائفة كثيرة من السلف والخلف رحمهم الله تعالى عليهم اجمعین. امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہم کا بھی یہی مسلک ہے، یہی مذہب ہے، یہی قول ہے کہ جب تک نکاح نہ ہو طلاق نہیں ہوگی. وذهب مالک وابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی الى صحة الطلاق قبل النکاح فيما اذا قال ان تزوجت فلانة فهي طالق فإنهما متى تزوجها طلقت منه، واختلفا فيما اذا قال كل امرأة نتزوجها فهي طالق، وقال مالك لا تطلق حتى يعين المرأة، وقال ابو حنیفہ رحمہ اللہ كل امرأة يتزوجها بعد هذا الكلام تطلق منه. وأما الجمهور فاحتجوا على عدم وقوع الطلاق بهذه الآية. اب مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام مالک، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہم فرماتے ہیں کہ نکاح سے پہلے بھی طلاق دے سکتا ہے. کیا معنی؟ وہ اگر یہ کہے ان تزوجت فلانۃ فہی طالق، اگر میں فلانہ سے نکاح کروں تو اس پہ طلاق، تو وہ کہتے ہیں کہ حالانکہ ابھی نکاح تو نہیں ہوا نا، لیکن اس نے اپنی طلاق کو معلق علی النکاح کر دیا ہے تو وہ بھی ہو جاتا ہے. اب فرق یہ ہے کہ بعض علماء فرماتی ہیں اگر ایک بندہ یہ کہتا ہے کہ میں جس بھی عورت سے نکاح کروں اس پہ طلاق، تو امام مالک فرماتی ہیں کہ یہ تو واقع نہیں ہوگا جب تک کہ کسی عورت کو معین نہ کرے. لیکن امام ابو حنیفہ فرماتی ہیں کہ ہو جائے گی، جس سے بھی نکاح کرے گا طلاق ہو جائے گی. اور ہم باقی یہ کہتا ہے مفسر رحمۃ اللہ علیہ کہ جمہور کہتی ہیں کہ نہیں، جب تک نکاح نہیں ہوگا طلاق نہیں ہوگی. اب مسئلہ سمجھیں. امام شافعی رحمت اللہ علیہ اور امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہم، یہ دونوں امام ہیں. اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے. اللہ نے ان کو بڑا مقام دیا ہے فقہ میں. ان کا مذہب یہ ہے کہ جب تک نکاح نہ ہو طلاق ہوگی ہی نہیں. اچھی طرح مسئلہ سمجھ. اب دو امام اس طرف ہیں، لیکن ان دونوں سے جو پہلے امام ہیں شان میں بھی بڑے، علم میں بھی بڑے، زمانے میں بھی بڑے، امام مالک رحمت اللہ علیہ اور امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہم فرماتے ہیں کہ ہاں ایک شرط پہ نکاح سے پہلے بھی طلاق ہو سکتی ہے. اگر وہ یہ کہے کہ ان تزوجت فلانۃ، میں اگر فلاں عورت سے نکاح کروں تو اس پہ طلاق، تو جب نکاح کرے گا طلاق ہو جائے گا. اچھا ایک دوسری شرط ہوتی ہے، آدمی کبھی آگے کہتا ہے جی میں دنیا میں جس عورت سے بھی نکاح کروں نا اس پہ طلاق، تو اس کو امام مالک تو نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں کہ نہیں، جب تک عورت معین نہ کرے طلاق نہیں ہوگی. امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں ہو جائے گی. اب مسئلہ سمجھو، صرف سمجھ کی بات ہوتی ہے.
اتفاق ایسے ہیں، آج کل ہم ایسے مشکل دور سے گزر رہے ہیں کہ ہمارا علم بھی محدود ہے، تقوی بھی مفقود ہے، اور ایک دوسرے کے بارے میں سوء ظن غالب ہے، اس لیے فوراً سے پہلے ہم بھڑک اٹھتے ہیں، لیکن ائمہ کی بات کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ جیسے آج کل ہمارے بعض دوستوں نے، بعض بھائیوں نے اللہ عالم جہالت کی وجہ سے یا ضد کی وجہ سے ایک بات بڑی پھیلائی ہوئی ہے کہ دیکھو جی حنفیوں کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی بندہ اپنی ماں سے زنا کرے تو اس پہ حد ہی نہیں۔ ایسا اچھالتے ہیں، دیکھو جی اتنا ظلم کہ ماں سے زنا کرے حد نہیں، غیر عورت سے زنا کرے تو حد ہے، لیکن ماں سے زنا کرے تو لا حد علیہ، اس پہ حد کوئی نہیں، یعنی کہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ اب اللہ رحمت کرے، جب اللہ نے عقل ہی چھین لیا ہو تو بندہ جھگڑا کیا کرے؟ بھئی زنا کی حد کیا ہے کہ اگر دونوں کنوارے ہیں تو 100 کوڑے، یہ ہے حد۔ دونوں شادی شدہ ہیں، رجم، یہ ہے حد۔ یہ آدمی جو ہے یہ تو اصل جرم سے بھی آگے بڑھ گیا ہے، اس لیے امام ابو حنیفہ فرما رہے ہیں کہ اس کو یہ نہیں ہے کہ اگر یہ کنوارا ہو تو کوڑے مار دیں، اس کو قتل کیا جائے گا، وہ حد نہیں ہوگی۔ مانا سمجھیں، لا حد علیہ، وہ 100 کوڑے والی حد نہیں ہوگی، بس ایسے زندگی کو تو قتل کیا جائے گا کہ ماں سے زنا کرتا ہے، یہ مانا ہے لا حد علیہ۔ یہ مانا نہیں کہ اس میں کچھ بھی نہیں، ماں سے زنا کرتا رہے، چھوڑ دو، کوئی عقل کی بات ہے۔ اب اسی کو سمجھیں، دیکھو جی کہتی ہیں کہ نکاح کے بغیر طلاق، نکاح کے بغیر طلاق، کہاں ہے نکاح کے بغیر طلاق؟ شرط کیا ہے کہ جب میں شادی نکاح کروں گا تو ان تزوج، تو اگر میں نے شادی کی تو طلاق ہوگی۔ طلاق شادی کے بعد ہوگی پہلے ہوگی؟ مسئلہ تو وہی ہے، نکاح ہوگا تو طلاق واقع ہوگی نا، نکاح سے پہلے طلاق کہاں ہو رہی ہے؟ وہ تو کہہ رہا ہے نا کہ اگر میں نے شادی کی نکاح کیا تو طلاق، نکاح کرے گا تو طلاق آئے گی نا، نکاح نہ کرے تو نکاح کے بغیر تو طلاق ہوئی نا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ حلال حرام کے مسئلے میں بہت سخت ہے، کیونکہ حضور نے فرمایا ہے کہ جو بندہ اپنی بکریاں رکھ کے قریب چرائے، خطرہ ہوتا ہے کہ بکری اندر منہ نہ مار لے، اس لیے اس کو کہو کہ دور دور رہے۔ اس لیے حلال حرام کا جہاں مسئلہ ہو، ذرا سا بھی شبہ ہو تو دور ہو جاؤ، ولا تقربوا الزنا انہ کان فاحشۃ وساء سبیلا۔ اس لیے امام صاحب فرماتے ہیں کہ طلاق ہو جائے گی، ٹھیک ہے کہ طلاق واقع ہو گئی، اس کے بعد اس کی بات پوری ہوگی، اب نکاح کرتا رہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن بلا وجہ الزام تراشی کرنا جو ہے وہ درست نہیں ہوتا۔ یاد رکھو کہ ائمہ کے اقوال میں بڑی بڑی حکمتیں ہوتی ہیں اور بڑے اس کے اندر گہرے علوم ہوتے ہیں، اس لیے اگر بات سمجھ نہ آئے تو کسی صاحب البیت کے پاس کتاب لے جائیں کہ جی اس کتاب میں لکھا ہے تو بتائیں اس کا کیا مطلب ہے۔ قال ابن ابی حاتم حدثنا احمد بن منصور المروزی قال حدثنا النضر بن شمید قال حدثنا یونس عن ابن ابی اسحاق قال سمعت آدم مولا خالد عن سعید بن جبیر عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال اذا قال كل امرأة نتزوجها فهي طالق قال ليس بشيء من اجر ان اللہ تعالی یقول یا ایها الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموهن۔ ابن ابی حاتم نے یہ روایت بیان فرمائی ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں
کہ اگر کوئی بندہ یہ کہے کل امرات اتزوجها، جو بھی عورت میں نکاح کروں گا وہ طلاق ہوگی، فرماتی ہیں یہ بات کچھ بھی نہیں ہے، چونکہ جب تک نکاح نہ ہو اس وقت تک طلاق ہوتی نہیں۔ وحدثنا محمد بن اسماعیل الاحمسی قال حدثنا وكيع عن نصر بن مسلم بن يناك عن ابن عباس رضي الله عنهما قال انما قال الله عز وجل واذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن الا ترى ان الطلاق بعد النکاح۔ اس حدیث میں بھی حضرت ابن عباس فرماتی ہیں کہ اللہ فرما رہے ہیں اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموهن، اگر تم اب مومنہ عورت سے نکاح کرو، ثم طلقتموهن پھر ان کو طلاق دو، الا ترى کیا تم غور نہیں کر رہے کہ اس میں طلاق جو ہے وہ نکاح کے بعد ہے۔ وہكذا روى محمد بن اسحاق عن داود بن الحسين عن عكرمة بن عباس رضي الله عنهما قال الله تعالى اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن فلا طلاق قبل النكاح، وقد ورد الحديث بذلك عن عمرو بن شعيب عن النبي عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا طلاق لابن آدم فيما لا يملك۔ اس حدیث مبارک میں آتا ہے کہ میرے آقا رحمت دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابن آدم کو اس عورت کے طلاق دینے کا حق نہیں ہے جو اس کی بیوی نہ بنے، نکاح میں نہ آئے۔ رواہ احمد و ابو داود و الترمذی و ابن ماجہ وقال الترمذی هذا حدیث حسن وهو احسن شيء روی فی هذا الباب۔ وهكذا روى ابن ماجہ عن علی والمسور المخزومي رضی اللہ عنہما عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال لا طلاق قبل النکاح، نکاح سے پہلے طلاق نہیں ہوگی۔ یاد رکھو کوئی بھی نہیں کہتا کہ نکاح سے پہلے طلاق ہوگی۔ اب اسی قرآن کے حرف پہ غور کریں، یا ایھا الذین آمنوا اذا نکحتم، اذا جو ہے یہاں اگر اذا ہے تو وہاں ان ہے کہ ان تزوجت فلانتا، اگر میں فلاں عورت سے نکاح کروں تو طلاق نکاح کے بعد طلاق آئے گی، پہلے کہاں آ رہی؟ سب کے نزدیک نکاح کے بعد ہے۔ وقوله عز وجل فما لكم من عدة تعتدونها، اگر تم نے کسی عورت سے نکاح کیا ہے لیکن رخصتی نہیں ہوئی، خلوت صحیحہ نہیں ہوئی، جماع نہیں ہوا، تم نے طلاق دے دی تو اب اس پہ کوئی عدت نہیں۔ کیوں عدت اس لیے گزاری جاتی ہے تاکہ واضح ہو جائے کہ عورت کے پیٹ میں بچہ تو نہیں، واضح ہو جائے کہ حمل تو نہیں، اور اس کے بعد عدت کا میعاد اس لیے بھی ہوتا ہے کہ اگر خاوند چاہے تو رجوع کر لے، خاوند چاہے تو سلو کر لے، یہ تو ابھی ملے ہی نہیں ہے اور پہلے طلاق ہو رہی ہے، اس لیے یہاں کسی عدت گزارنے کی کوئی ضرورت نہیں، طلاق کے بعد فوراً عورت دوسری شادی کر سکتی ہے۔ فما لكم عليهن من عدة تعتدونها هذا امر مجمع علیہ بین العلماء، یہ تمام ائمہ کے نزدیک متفق علیہ مسئلہ ہے کہ ان المرأة اذا طلقت، اگر ایک عورت کو طلاق ہو جائے قبل الدخول بها لا عدت علیہا، اگر اس کے ساتھ خامد نے دخول نہیں کیا ہے، خلوت صحیحہ نہیں ہوئی ہے، کوئی عدت نہیں، فتذهب فتتزوج فی فورها من شاءت، تو اس طلاق کے بعد وہ عورت جہاں چاہے فوراً شادی کر سکتی ہے۔ فلا يسمع من هذا الا المتوفی عنہا زوجها، لیکن اس سے کوئی مستثنا نہیں۔ ہاں اگر ایک عورت سے نکاح ہوا ہے، اگر نکاح کے بعد دخول نہیں ہوا لیکن خامد مر گیا، اب 4 مہینے 10 دن وہ بیٹھے گی کیونکہ اس کی بیوی ہے۔ فإنها تعتد منه 14 أشهر وعشرا،
وَإِن لَّمْ يَكُن دَخَلَهَا بِالْإِجْمَاعِ أَيْضًا، اور یہ مسئلہ بھی متفق علیہ ہے، اس میں کوئی جھگڑا نہیں، یعنی ایک آدمی نے نکاح کیا تو نکاح سے بیوی بن گئی، اچھا اب اس نے دخول نہیں کیا اور رخصتی نہیں ہوئی لیکن پہلے خاوند مر گیا تو اس کا خاوند ہے، اب اس کو 4 مہینے 4 دن 10 دن جو ہے عدت گزارنی۔ فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا۔ المتعة هنا أعم من أن تكون نصف الصداق المسمى والمتعة الخاصة إن لم يكن قد سمى لها۔ اب اس لفظ فَمَتِّعُوهُنَّ سے اشارہ ہے کہ اگر دخول نہیں ہوا ہے تو آپ نصف مہر ادا کریں گے اور اس پہ عدت بھی نہیں ہوگی، اور متع سے یہ بھی مراد ہے کہ تم نے چونکہ طلاق دی ہے تو اس کو کوئی کپڑا جوڑوں کا بھی دے کے کوئی ہدیہ دے کے روانہ کرو۔ اب اس لیے فرماتے ہیں طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فریضہ فنصف ما فرضتم، اگر تم نے طلاق دی ہے ان عورتوں کو جن کے ساتھ تمہارا دخول نہیں ہوا ہے تو تم نے جو حق المہر مقرر کی تھی اس کی آدھی حق المہر دینی ہوگی۔ وقال عز وجل لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين۔ یہاں بھی اللہ نے حکم دیا ہے کہ لازم اپنی بیوی کو کچھ دے کے روانہ کرو۔ وفی صحیح البخاری عن سعد بن سعد وابی یسید رضی اللہ عنہما قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تزوج امیمۃ بنت شراحیل ولما دخلت علیہ بصر يده إليها وكأنها كرهت ذلك فأمر أبا سيد أن يجهزها فيكسوها صوبين رازقيين۔ میرے صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے، میرے پاک نبی نے رحمت دو عالم نے بی بی امیمہ بنت شراحیل سے نکاح کیا۔ فلما ان دخلت علیہ، جب وہ بی بی آئی، بسط یدہ الیہا، حضور پاک نے اپنا ہاتھ بڑھایا بیوی کو پکڑنے کے لیے بٹھانے کے لیے، لیکن اس کو ناگوار گزری یہ بات۔ حضور پاک فوراً اٹھ کے آ گئے اور آپ نے فرمایا ابا اسید، اس کو میں نے طلاق دے دیا، جہدہا، اس کو سامان بھی دے دو، 2 کپڑے بھی دے دو۔ رازقین علاقے کے کپڑے تھے، اسی نام سے مشہور تھے۔ قال علی بن ابی طلحہ رضی اللہ عنہما ان كان سمى لها صداقا فليس لها الا النصف وان لم يكن سمى لها صداقا امتعها على قدر اسره ويسره وهو الصلاح الجميل۔ حضرت علی بن ابی طلحہ فرماتی ہیں ان كان سمى لها صداقا، نکاح کے وقت اگر مہر معین ہو گئی تھی مثلا 1000 ریال تو اب آدھی مہر دے گا 500 ریال، لیکن کوئی مہر مقرر نہیں ہوئی تھی تو اب بھی لازم ہے کہ اپنی بیوی کو اپنی طاقت کے مطابق، امیر ہے تو امیرانہ، غریب ہے تو غریبانہ، درمیانی طاقت ہے تو اسی حیثیت سے کپڑے لباس دے کے عزت کے ساتھ روانہ کرے۔ یہ نہیں ہے کہ آدمی نکاح کرے تو لاکھوں کروڑوں خرچ کر ڈالے اور جب چھوڑنے کا وقت آئے تو پھر دشمنی ہو جائے۔ نہیں، آدمی نکاح کرے تو عزت سے، اللہ نہ کرے طلاق کی نوبت آ جائے تو وہ بھی عزت اور احترام سے ہو، تاکہ ہر مسئلہ جو ہے اس کے لیے آدمی کو پریشانی نہ ہو۔ اللہ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا النبی انا احللنا لک ازواجک اللاتی آتیت انا احللنا لک ازواجک اللاتی آتیت اجورہن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك
وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما. يقول تعالى مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم بأنه قد أحل له من النساء ازواجه اللاتي آتاهن مهرا ويزجرها هنا. اللہ تبارک و تعالی اس آیت میں خطاب فرماتے ہیں اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ میرے نبی اللہ نے آپ کے لیے آپ کی بیویاں حلال کر دی ہیں. کیا مانا؟ بیویاں سب کے لیے حلال ہوتی ہیں. قرآن کو سمجھے نا کہ یہاں قرآن خاص خطاب کر رہا ہے حضور کو کہ انا احللنا لک ازواجک اللاتی آتیت اجورہن. تو پھر حضور کو خاص خطاب کر کے کہ میں نے میرا مدنی میں نے آپ پہ آپ کی بیویاں حلال کر دیں. اشارہ ہے کہ امت کے پاس تو 4 ہیں. جب یہ آیت اتری میرے مدنی کے گھر میں تو 9 عورتیں ہیں، اس لیے اللہ نے فرمایا یہ سب ہم نے آپ کے لیے حلال کر دی ہیں، آپ پہ کوئی اعتراض نہیں. یہ اشارہ ہے، ورنہ تو ہر عورت ہر کسی کے لیے حلال ہے. اشارہ ہے کہ میرا مدنی آپ کے لیے جتنی بیویاں یہ سب حلال ہیں جن کی آپ نے حق المہر دے دی ہے. کما قالوا مجال غیر واحد كان قد كان مہر النساء 12 أوقية ونصف وهو النصف أوقية. یعنی اکثر حضور کی بیویوں کی جو حق المہر ہے تقریباً 10 اوقیہ اور آدھا 10.5 اوقیے. فالجمیع 500 درہم، یعنی تقریباً سب کی قیمت اس زمانے میں 500 درہم. الا ام حبیبۃ بنت ابی سفیان، لیکن حضور کی بیوی ام حبیبہ ابی سفیان کی بیٹی جو ہیں ان کی حق المہر زیادہ ہے، کیونکہ وہ تو بادشاہ نجاشی نے ادا کی تھی، حضور نے تو ادا نہیں کی تھی. کیوں؟ فإنه أمهرها عنه النجاشی رحمت اللہ علیہ. بادشاہ حبشہ نے حق المہر حضور کی طرف سے ادا کی تو اس نے 400 دینار 400 دینار دیے تھے. وَإِلَّا صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيٍّ فَإِنَّهُ اصْطَفَاهَا مِنْ صَبِيِّ خیبر. اور بی بی صفیہ جو ہیں یہ تو خیبر کے قیدیوں میں آئی تھیں. ثم اعتقها، پھر حضور نے ان کو آزاد کر دیا. فجعل اتقاها صداقها، حضور نے فرمایا میں تمہیں آزاد کرتا ہوں اور یہ آزاد کرنا جو ہے تیری حق المہر کے عوض ہو گیا. وَكَذَلِكَ جُوَيْرِيَّةَ بِنْتَ الْحَارِثِ الْمُسْتَلْقِيَّةَ أَدَّى عَنْهَا كِتَابَتَهَا إِلَى ثابت بن قیس بن شماس مزوجها. اسی طرح بی بی جویریہ بنت الحارث ان کو بدل کتابت جو تھا حضور نے کہا تیرا بدل کتابت میں ادا کر دیتا ہوں، لہذا گویا وہ بدل کتابت جو ہے وہ حق المہر ہو گیا. ورنہ عام حضور کی حق المہر جو ہے وہ تقریباً 500 درہم ہے. الا ام حبیبہ وہاں 400 دینار ہے. یہ جو لوگوں نے مشہور کر رکھا ہے نا 25 روپے 25 روپے، یہ تو جاہلوں کی بات ہے، بالکل جھوٹ ہے کہ بی بی فاطمہ کی حق المہر 25 روپے سے.
اچھا خدا کی شان دیکھو، حق المہر کے وقت ان کو سنت یاد آ جاتی ہے، داڑھی مڈاتے وقت سنت یاد نہیں آتی؟ کوئی عقل کرو، کوئی لحاظ کرو۔ تم نے سنتوں کا تو پٹڑا کر ڈالا ہے، اب کیا سنت ہے حق المہر میں یاد آ رہی ہے؟ تم نے تو سنتوں کا باقاعدہ جنازہ پڑھ دیا ہے، نہ نماز کی سنتیں رہ گئیں، نہ لباس کی سنتیں رہ گئیں، نہ شکل کی سنتیں رہ گئیں، نہ اعمال و افعال کی سنتیں رہ گئیں۔ اور تو قصہ ہی پاری نہ ہو گیا۔ اب تو خال خال لوگ ہیں جو لباس میں، جو شکل میں، صورت میں، اقوال میں، افعال میں، اعمال میں، کھانے میں، پینے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں جن کو سنت محمد مصطفیٰ کا خیال ہے، اور تو قلیل من عبادی الشکور۔ واللہ اعلم۔ کہتے تھی کہ ایک آدمی جو ہے صحت مند ہے، تندرست ہے، اس کی ڈیوٹی جو ہے وہ بڑی سخت ہے، اس کے لیے روزہ رکھنا مشکل ہے، ڈیوٹی چھوڑ دے نہ۔ اللہ کا حکم مقدم ہے کہ نوکری مقدم ہے؟ لعنت بھیجو نوکری پہ۔ اب اور ڈیوٹی سخت آ جائے تو نماز چھوڑ دو۔ یہ کیا بات ہے کہ ڈیوٹی بڑی سخت ہے، بڑی ٹف ہے؟ کیا ٹف ہے؟ ہم نے گرمیوں کے دنوں میں اپنی آنکھوں سے دیہات میں لوگوں کو یعنی سارا دن کام میں ہل چلاتے ہوئے، گندم کاٹتے ہوئے، گندم کے ڈھیر بناتے ہوئے، گندم سے بیلوں کے ذریعے بھوسا صاف کرتے ہوئے، اور روزے کے ساتھ، اور 15 گھنٹے کا، 14 گھنٹے کا دن ہے، اور کبھی کھڑے کھڑے بیچارے بے ہوش ہو جاتے، پانی بھگو کے سر پہ ڈالتے، لیکن روزہ نہیں چھوڑا۔ ہماری ڈیوٹی بڑی ٹف ہے جناب۔ کیا ٹف ہے؟ ایئر کنڈیشن میں کھڑے ہو، ڈیوٹی تمہاری ٹف ہے۔ اب آپ دیکھیں یورپ کے علاقوں میں جائیں، کبھی 22 گھنٹے کا دن ہوتا ہے، ٹھنڈا علاقہ ہے، پتہ ہی کوئی نہیں لگتا۔ اور پھر یہاں پر ڈیوٹی کا تو سوال ہی نہیں ہے، الا جو لوگ پہاڑوں پہ کام کرتے ہیں، پتھروں پہ کام کرتے ہیں، ان کی ڈیوٹیاں سخت ہیں، لیکن ان کے لیے بھی اصول ہیں، وہ صبح کام بند کر دیں گے، پھر رات کو کریں گے، اور باقی وقت جو ایئر کنڈیشن چلا کے سو جائیں گے۔ آپ دفتر میں کھڑے ہیں، کسی جگہ کھڑے ہیں، ایئر کنڈیشن چل رہے ہیں، آپ کو کیا تکلیف ہے؟ کیا آپ کی ڈیوٹی ٹف ہو گئی ہے؟ بالکل آپ روزہ نہیں چھوڑ سکتے، نوکری چھوڑ دیں، چھٹی لے لیں۔ اگر ایک آدمی مدینہ منورہ سے عمرہ کر کے آیا ہے، طواف کر لیا، صفا مروہ دوڑ لیا، اپنا سر نہیں مڈایا تھا، والدہ اور نانی کے بال پہلے کاٹ دیے، کوئی حرج نہیں، بالکل جائز ہے۔ حالت احرام میں خوشبو استعمال کی، یعنی احرام باندھنے کے بعد اگر بندے نے پورے بدن پہ خوشبو لگائی، یا دونوں ہاتھوں پہ، یا ایک ہاتھ پورے پہ خوشبو لگائی، پھر دھویا بھی نہیں، زائل بھی نہیں کیا، لگا رہا، ایک بکری دم پڑ گئی۔ باقی ٹوپی سر پہ رکھ لی، اس کا کچھ نہیں ہوتا۔ وسیلے سے مانگنے کا شرعی حکم کیا ہے؟ میرا بھائی، وسیلہ سواد سے نہیں لکھا جاتا، سین سے لکھا جاتا۔ بہرحال وسیلہ اعمال صالحہ سے پکڑیں، یا زندہ آدمی سے کہیں کہ میرے لیے دعا کرو، اس
اس کے علاوہ وسیلے کا حکم نہیں ہے۔ وہ دعائیں جو سارے قرآن میں ہیں آپ پڑھ کے دیکھ لیں، ربنا آتنا فی الدنیا، ربنا ظلمنا انفسنا، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، رب انی مغلوب فانتصر، رب انی مسنی الضر، کہاں ہے قصیدہ؟ کسی دعا میں وسیلے کا ذکر نہیں ہے۔ اسی طرح میرے مدنی پاک کی جتنی دعائیں ہیں، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اللہم انک عفو کریم عظیم تحب العفو فاعف عنا، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت، اللہم انت السلام ومنک السلام۔ نہ نبی کی دعا میں ہے نہ قرآن میں ہے۔ جب بھی دعا مانگو سیدھی اللہ سے مانگو۔ دم واجب ہو جائے، ہم نے پھر دوسرا عمرہ کیا، دوسرا عمرہ الگ ہے، دم اس غلطی پہ ہے جو آپ نے پہلے عمرے میں کی، وہ تو دم رہے گا۔ اگر کسی زندہ آدمی نے تمہیں کہا ہے، وصیت کی ہے کہ میرے لیے عمرہ کرنا، اس کے لیے اگر عمرہ کرو تو جائز ہے، ورنہ کوئی ضرورت نہیں۔ آپ اپنے لیے عمرہ کریں، سب کے لیے دعا کریں۔ میرے استاد سے میں نے ابتدا میں چھوٹی کتابیں پڑھتا تھا، بڑے سیدھے فقیر آدمی تھے، وہ تو فوت ہو گئے، لیکن کل ان کی اہلیہ بھی، استاد غلام سرور ان کا نام تھا، ان کی اہلیہ بھی فوت ہو گئی، اللہ مغفرت فرمائے۔ اسی طرح حضرت مولانا شفیق الرحمان درخواستی جو خود بڑے عالم محدث تھے، خود فوت ہو گئے، 2 دن بعد اہلیہ بھی فوت ہو گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور آج ہی مجھے فون آیا، میرے ایک بڑے عزیز ہیں خواجہ ادریس صاحب، ان کا داماد کو کسی نے اغوا کیا، اللہ مدد فرمائے، اللہ مسلمانوں پہ رحم فرما، یا اللہ تمام عالم اسلام پہ رحم فرما، یا اللہ پاکستان کے مسلمانوں پہ رحم فرما، یا اللہ ہمارے گناہ معاف فرما دے، یا اللہ اپنے عذاب رفع فرما دے، یا اللہ مسلمانوں کے ہاتھوں سے مر رہا ہو، اس سے بڑا عذاب کیا ہو سکتا ہے؟ یا اللہ اپنا غضب رفع فرما، اپنا عذاب رفع فرما، یا اللہ ہمارے گناہ معاف فرما دے۔ ہم جانتے ہیں یہ جو کچھ ہو رہا ہے ہمارے اعمال ہیں، ہمارے گناہ ہیں، ہماری معصیت ہے، ہماری نافرمانی ہے۔ تیرے نبی پاک نے 1400 سال پہلے فرما دیا تھا کہ جب امتوں میں زنا بڑھ جائے گا تو اللہ قتل کا عذاب مسلط کرے گا۔ حضور پاک نے کسی بیوی کو طلاق دی، ہاں اسی بیوی کو، امیمۃ ابن شراحیل، اس کو آپ نے فرمایا الحقی باہلک، اور ابھی اس سے دخول بھی نہیں ہوا تھا۔ اس کے علاوہ میرے پاک نبی نے کسی بیوی کو طلاق نہیں دی۔ کیا ماں باپ اگر کہیں کہ بیوی کو طلاق دو تو یاد رکھو کہ کیا پہلے بیوی قصوروار ہے؟ اگر قصوروار نہیں ہے اور ماں باپ غصے میں کہتے ہیں تو کوئی ضروری نہیں تعمیل کرنے کی۔ ہمارے لیے ماں باپ کے حکم تب واجب ہے جب شریعت کے خلاف نہ ہو۔ اگر آدمی نہ دے طلاق کوئی حل نہیں، ہاں لیکن اعلیٰ مرتبہ اطاعت کا یہ ہے کہ اگر ماں باپ کہیں تو طلاق دیں، یہ پھر اعلیٰ درجہ، ورنہ نہ دو تو تم گناہگار نہیں ہو، یعنی یہ مسئلہ سمجھو۔ مثلا حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ میں تشریف لائے اور اللہ کی شان یہ ہے کہ حضرت اسماعیل نہیں تھے۔ ان کے گھر میں آئے، ان سے پوچھا کہ بھئی آئین اسماعیل کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا وہ شکار پہ گئے ہیں۔ ان کو نہیں پتا ہے کہ میں کون ہوں، کہ میں ابراہیم ہوں، اسماعیل میرا بیٹا ہے تو میری بہو ہو۔ اور فرمایا کہ کیف حالکم، تم لوگوں کا حال کیسا ہے؟ انہوں نے کہا ہم بڑے تنگ ہیں۔
نحن فی ضیق و شدت، بہت بڑی تنگی ہے، ما سوا گوشت کے اور پانی کے کچھ ملتا ہی نہیں ہے۔ حضرت اسماعیل جاتے ہیں حرم کے باہر حدود سے شکار کر کے لاتے ہیں، اور مائے زمزم ہے، اس کے علاوہ نہ گندم ہے، نہ کھانا ہے، نہ پینا ہے، نہ کچھ ہے، ہم بڑے تنگ ہیں۔ اب میں اچھا جب تمہارا شوہر اسماعیل آ جائے تو کہنا، ایک بزرگ آئے تھے وہ سلام بھی دے رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ غیر اتبت بابک، اپنے دروازے کی چوکھٹ بدل ڈالو۔ اب اللہ کی شان ہے، حضرت اسماعیل ہے، انہوں نے پوچھا کوئی گھر میں آیا؟ میں کہا ایک بزرگ آئے تھے، ایسی گاڑی مبارک، ایسا چہرہ، ایسی شکل۔ انہوں نے کہا اللہ کی بندی، وہ تو میرا باپ تھا ابراہیم۔ کچھ کہہ گئے، تم سے کچھ پوچھا تھا؟ انہوں نے کہا ہاں پوچھا تھا کہ کیا حال ہے۔ کیا کہا تم نے؟ میں نے کہا حضرت بڑے تنگ ہیں۔ انہوں نے کہا اچھا پھر انہوں نے کچھ کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا کہ غیر اتبت بابک، اسماعیل سے کہہ دینا کہ اپنے دروازے کی چوکٹ بدل ڈالے۔ انہوں نے کہا ابا نے حکم دیا علی کی بھی علیک، میں نے تمہیں طلاق دی ہے، جاؤ اپنے خاندان۔ تو والدین کا یہ ہے عظمت کا مقام۔ حضرت عمر جیسے آدمی کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر نے شادی کی۔ حضرت عمر وہاں پسند نہیں کرتے تھے۔ اچھا خدا کی شان ہے، میاں بیوی میں اتنی محبت ہو گئی کہ حضرت عبداللہ ابن عمر اپنی اس بیوی کے بغیر رہ بھی نہیں سکتے تھے۔ حضرت عمر نے ایک دن بلایا، فرمایا طلق زوجتک، اپنی بیوی کو طلاق دے دو، ورنہ میرے ساتھ تعلقات ختم کرو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے جا کے بیوی کو طلاق دی، اس کو گھر بھیجا اور آ کے بتلایا کہ ابا جان میں نے طلاق دے دی۔ ٹھیک ہے، لیکن اس طلاق کا اتنا اثر ہوا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر اکیلے بیٹھ کے روتے رہتے تھے۔ بیوی ہے اور بلا وجہ طلاق ہو گئی، اور پھر بیوی سے محبت بھی ہو تو کچھ صحابہ اکٹھے ہو کے آئے حضرت عمر کی خدمت میں۔ انہوں نے کہا امیر المومنین آپ تو جلالی ہیں نا، سخت آدمی ہیں، مہربانی کرو بچے پہ رحم کرو، اپنی بیوی کے لیے رو رہا ہے بیچارہ۔ اچھا اس کو کہو جائے رجوع کر لے اور بیوی کو واپس لے آئے گا۔ تو پھر حضرت عمر نے معافی دی۔ تو بہرحال اگر تو تم ان جیسے بیٹے بنتے ہو پھر تو طلاق دے دو، ورنہ اگر نہ دے سکو تو تم گنہگار نہیں ہوگے۔ لیکن بیوی کی وجہ سے اگر والدین کی نافرمانی کرو گے تو پھر جہنم جاؤ گے۔ یہ دیکھ لو، داڑھی مبارک جو ہے ائمہ اربع کے نزدیک ایک مشت ہونا ضروری ہے، اس سے کم جو ہے وہ خلاف سنت ہے۔ کوئی اہل سنت کسی شیعہ عورت سے نکاح کرے بالکل نہ کرے، آنے والی نسلوں میں پھر جھگڑے پیدا ہوتے ہیں۔ میرے اپنے کچھ دوست ہیں بڑے بڑے دیندار ماشاءاللہ، انہوں نے شوق کے مارے شادیاں کر لی شیعہ خاندان میں، اب جو اس سے اولادیں ہوئی ہیں مشکل پیدا ہو گئی۔ وہ ماتم کرتے ہیں وہ نہیں کرتے، وہ مجلس پڑھتے ہیں وہ نہیں کرتے، وہ ذاکر بلاتے ہیں وہ نہیں، روز لڑائی ہے۔ اس نے گھر پہ شیعہ علم لگایا ہوا ہے، وہ آتا ہے رات کو توڑ دیتا ہے، حتیٰ کہ 13 دن دونوں خاندانوں میں گولیاں چلتی رہیں اور دونوں طرف سے سینکڑوں آدمی زخمی ہوئے، کیونکہ دونوں بڑے خاندان کے لوگ ہیں، دونوں نواب ہیں۔ عورتیں جو ہیں وہ بھی بڑے خاندان سے ہیں اور مرد جو ہے وہ بھی بڑے خاندان سے ہیں، تو اس لیے آدمی نہ کرے زیادہ بہتر۔ باندھنے کے بعد کون سی نماز میں کندھا کھولیں؟ کسی نماز میں کندھا نہ کھولیں ورنہ نماز مکروہ ہو جائے گی۔ کندھا صرف طواف کے پہلے 3 چکروں میں کھولنا ہے۔ عمرے کہنے والے کو حاجی کہیں بالکل نہیں، اس نے حج کیا ہی نہیں تو حاجی کیوں کہو، کیوں جھوٹ بولو؟ بھائی اس نے حج تو کیا نہیں، حاجی کیسے بن گیا؟
اب تو حاجی کو بھی حاجی نہ کہو، ہمیں کیا پتا کس کا حج قبول ہے کہ کس کا قبول نہیں۔ مجید کی جو موجودہ ترتیب ہے یہ حضور کے زمانے میں ہوئی یا خلفاء حضور کے زمانے میں؟ حضور نے حکم دیا کہ فلاں آیت فلاں صورت میں، فلاں آیت فلاں صورت میں، فلاں صورت کے بعد فلاں صورت، یہ ساری حضور کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے۔ حرم شریف میں بھیک مانگنا جائز ہے، باہر کہاں جائز ہے کہ حرم میں جائز ہوگا؟ باہر بھی حرام، حرم کے اندر بھی حرام۔ بھیک مانگنا تو بالکل حرام ہے۔ تسبیح نماز جو ہے ضعیف روایت سے ثابت ہے۔ ہوٹل میں کام کرتا ہوں، وہ مجھے داڑھی منڈوانے پہ مجبور کرتے ہیں۔ اگر ہوٹل مکے مدینے میں ہے نا تو جا کے حیت الامر کو اطلاع دے دو، دیکھو ہوٹل والا ٹھیک ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ اور کسی دوسرے ملک میں ہے تو نوکری چھوڑ دو۔ جو چیز محمد مدنی کی شکل بدلنے پہ مجبور کرے ایسی نوکری پہ لعنت بھیجیے۔ اللہ کے خزانے میں کمی ہے، دوسری جگہ تمہیں روزی نہیں دے سکتے۔ اگر یہاں کوئی ہے نا اطلاع دینے کی ضرورت ہے، انشاءاللہ شام کو ہوٹل والے تمہارے پاس آ کے ہاتھ بھی باندھیں گے، جی داڑھی رکھو یار، مہربانی کرو، داڑھی کیوں چھوٹی ہے بھائی تمہاری؟ سیدھا جو کر دیں گے، یہاں تو اسلام ہے نا۔ ایک سجدہ دے کر سلام پھیر دیا، کیا مطلب؟ مجھے سمجھ نہیں آیا۔ میں نے ایک سجدہ اگر نہیں کیا نماز نہیں ہوگی، یا تو سجدہ صاف کرتا نہیں کیا ہے تو بالکل نماز نہیں ہوگی، دوبارہ لوٹاؤ۔ طواف کے دوران زمزم یا اور کچھ کھانا پینا جائز ہے اگر مجبوری ہے۔ جیسے رمضان میں لوگ طواف کر رہے ہیں اور حکم ہے کہ افطار جلدی کرو، ابھی ہمارے 2 چکر باقی ہے، تو لازمی بات ہے کہ کھجور منہ میں ڈال کے افطار کر لیا۔ یہ نہیں ہے کہ تم باہر سے ماشاءاللہ پیزے خرید کر کے اور برگر لے کے آؤ اور طواف کرتے ہوئے کھاؤ، یہ تو کوئی مسئلہ نہیں۔ وہ ہے مجبوراً کہ افطار کرنا ہے، آگے لوگ زمزم لے کے کھڑے ہوتے ہیں، لے لیا پی لیا۔ ایک آدمی کو اگر گیس کی تکلیف ہے، مسجد میں بیٹھتا ہے تو ہوا خارج ہوتی رہتی ہے، وہ معذور ہے بیچارہ، کیا کرے؟ اس پہ کوئی گناہ نہیں، لیکن ہر نماز کے لیے وضو نیا کرنا پڑے گا۔ میں موبائل فون کا استعمال کرنا اگر اہم ضرورت ہو، ورنہ بالکل نہ کریں، خاص طور پہ گھنٹیاں بند رکھیں۔ مسجد الحرام میں موبائل فون سے جو فوٹو کھینچتے ہیں بالکل گناہ ہے۔ حجر اسود کو بوسہ دینے کے لیے جو طوفان بدتمیزی ہوتا ہے، کون کرتا ہے بدتمیزی؟ جن آتے ہیں یا تم ہوتے ہو؟ تو ایک دوسرے کو سمجھاؤ، بدتمیزی نہ کرو۔ حکومت کیا کرے؟ ڈنڈے مارے، پھر بھی کہو گے وہاں بھی ہے مارتے ہیں۔ چمڑ نہیں دیندے جی، اگے نبی دی جالی نہیں چمڑ دیندے اور اتنے بھی نہیں چمڑ دیندے۔ تم خود تمیز سیکھو، لوگ کون تمیز سکھائے تمہیں؟ وہی لائن بناؤ، خود بناؤ، ایک دوسرے کو سمجھاؤ کہ بھائی بالکل زیادتی نہ کرو، بالکل معاملہ ٹھیک ہو جائے گا۔ میری والدہ معذور ہیں، نماز بیچاری وہ گدے پہ بیٹھ کے پڑھتی ہیں، بالکل جائز ہے، کوئی بات نہیں، لیکن سجدے کی جگہ اتنی نرم نہ ہو کہ سر اس کے اندر گھس جائے، یا آگے کو پھٹا رکھ لیا، کوئی چیز رکھ لی، سوالوں کے جواب کی سیٹی مل جاتی ہے۔ مجھے کوئی آج تک پتہ نہیں، مجھے تو کسی نے نہیں دی، لوگ کرتے رہتے ہیں، بیچتے رہتے ہیں، وہ جانے ان کا کام جانے۔ اگر کوئی آدمی ایک دفعہ 3 طلاقیں دے، حنفی مسلک میں 3 ہو جائیں گی،
بعض علماء اہل حدیث فرماتے ہیں کہ ایک مجلس میں 3 طلاق ایک ہوتی ہے۔ نماز میں رکوع سے اٹھنے کے بعد ہاتھ باندھنا میں نے کسی حدیث میں نہیں پڑھا ہے۔ میری والدہ کی عمر 55 سال ہے، برقع اور چادر پہنتی ہیں، چہرے کا پردہ نہیں کرتی ہیں، کرنا چاہیے۔ ہاں اگر وہ اتنی بوڑھی ہو گئی ہے، اب 50-55 سال تو ایسا بڑھاپا نہیں ہوتا، بہرحال پردہ کرنا چاہیے۔ ہمارا کیا عقیدہ ہے کہ اللہ کہاں ہے؟ الرحمن علی العرش استویٰ، جو قرآن کہتا ہے وہی عقیدہ ہے۔ جو مرغی الوطنیہ کے نام سے ملتی ہے وہ حلال ہے۔ بہرحال اتباع قرآن و حدیث، اگر آپ کا علم اتنا بڑا ہے کہ آپ کو قرآن کے شان نزول کا، آیات کا، ترتیب کا، ناسخ کا، منسوخ کا پتہ ہے، آپ کو تقلید کی کوئی ضرورت نہیں۔ تقلید تو میرے جیسا آدمی کرتا ہے جس کو پتہ نہیں ہے کہ کون سے اسماء و رجال میں کون راوی ضعیف ہے، کون قوی ہے، کون صحیح الحفظ ہے، کون شیعی ہے، کون خارجی ہے، کون قدری ہے، کون معتزلی ہے۔ جب اتنا علم نہیں ہے، اتنا آپ کو ہے تو آپ کو کیا ضرورت ہے تقلید کی؟ آپ تو ماشاءاللہ پھر خود امام ہیں۔ اعمال میں بڑی روایات ضعیف ہیں، تو ترغیب ترہیب بھی اٹھا کے دیکھ لیں، منذری کی کتاب بھی اٹھا کے دیکھ لیں، امام بخاری کی بھی کتاب اٹھا کے دیکھ لیں، اگر ان میں ضعیف روایات ہوں جو ان پہ فتویٰ دو، ان پر بھی وہی دے دو۔ اگر ان کو معاف کر دو تو ان کو بھی معاف کر دو، جو فوت ہو گئے اللہ ان پہ رحمتیں کرے۔ کے پیچھے کوئی صف نہیں ہوتی، غلط کہتے ہیں۔ امام صاحب کعبے کے پاس ہوتے ہیں، پیچھے صفیں ہوتی ہیں، بعد میں صفیں دور ہوتی ہیں، لیکن ان کو بھی اگلی صفیں نظر آ رہی ہیں، نماز ٹھیک ہو جاتی ہے۔ طلاق کے ساتھ مہر بھی ادا کر دو، جب نکاح کرے گا تو مہر دے گا نا۔ جب نکاح کرے گا، کوئی ایسا ہے جو بغیر مہر کے نکاح دے دے؟ ایسا ہو تو مجھے بھی ڈھونڈ دو، میں تو 5 سال ہو گیا ڈھونڈ رہا ہوں، تھوڑی بہت دے بھی دوں گا۔ آپ زیادہ پیسے تو نہیں دے سکتا، میں ملنگ کلندر آدمی ہوں، کبھی لاکھ نہیں کبھی کاکھ نہیں۔ ہم تو فقیر لوگ ہوتے ہیں نا، کبھی لاکھوں جیب میں ہوتے ہیں، کبھی زمزم والے کو دینے کے لیے ریال بھی نہیں ہوتا۔ الحمدللہ۔ تو ایسی کوئی رشتہ ملے نا میرے لیے بھی تلاش کرنا۔ نہیں مذاق کی کیا بات ہے یار، استاد جب بات کرے مذاق کرتا ہے حرم میں بیٹھ کے۔ انا للہ و انا، اللہ کے حرم میں بیٹھ کے نعوذ باللہ میں مذاق کروں گا؟ میں ضرورت مند ہوں۔ کے نزدیک نہیں، تمام جمہور کے نزدیک 3 طلاقیں 3 ہوتی ہیں۔ بیٹھ کر نفل پڑھنے میں آدھا ثواب ملتا ہے، بہرحال کھڑے ہو کے پڑھا کریں۔ اجتماعی طور پہ دعا جو ہے، چونکہ ید اللہ علی الجماع، اللہ کا ہاتھ جماعت پہ ہوتا ہے۔ اچھا قرآن میں جو لفظ ہے وہ کیا ہے؟ قال ربکم ادعونی، جمع کا صیغہ ہے مفرد ہے۔ استجب لکم، جمع ہے مفرد ہے۔ تو کچھ پڑھا کرو، سمجھا کرو۔ اعتراض کرنے پر نماز 2 رکعت پڑھ کے دعا استخارہ پڑھو 3 دفعہ، یاد نہ ہو کتاب لے لو۔ فرض ہے نہ واجب ہے؟ کس نے کہا ہے واجب ہے؟ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اللہ کا حکم ہے اور الامر للوجوب ہے۔ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، کس نے کہا واجب نہیں ہے؟ امام ابو حنیفہ سے پہلے کوئی مسلک نہیں تھا، تجھ سے پہلے بھی تو کوئی اعتراض کرنے والا نہیں تھا۔ امام ابو حنیفہ سے پہلے صحابہ تھے، کون کہتے ہیں کہ مسلک نہیں تھا؟
اس وقت صحابہ کا فتویٰ چلتا تھا، بعد میں ائمہ کا چلتا تھا۔ اور اماموں نے ان کی اتباع کی، انہیں کی ساری امام ان کے شاگرد ہیں، اس لیے ان کو بڑے امام کا لقب دیا جاتا ہے کہ امام شافعی جو ہے 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 شافعی جو ہے